اب ویڈیو کے اس حصے میں ہم ایک اور اہم پہلو، اس جو آئینی عدالت کا ایک پہلو تھا ماریہ کیس، اس میں ایک اس کی تبدیلی مذہب کے حوالے سے تھا، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہیں اور قانون کیا ہے اور کیا کہتے ہیں، جس میں خصوصاً یہ حصہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں تقریباً ہمارے تمام لوگ جو پریشان ہیں کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مسلم مرد ہے وہ اہل کتاب جو غیر مسلم عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے پہلے سب سے ماریہ کیس میں اس کا، تو ماریہ جو کیس ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ماریہ جو ہے یہ 29/7/2025 کو گھر سے جاتی ہے، اور یہ اس کا تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ وہ 2 دن پہلے جو تھا وہ اس تبدیل مذہب کرتی ہے 27 جولائی 2025 کو۔ تو یہ سرٹیفکیٹ سیریل نمبر 2595 جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اس میں اندراج 29/7/2025 کا ہوتا ہے، کلمہ یہ پڑھ لیتی ہے 27 کو، سرٹیفکیٹ 29 کو جاری ہوتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ دارالافتاء اہل سنت جو لاہور ہے اس ادارے سے جو اس کا جاری ہوتا ہے۔ تو اس میں کورٹ اب کیا لکھتی ہے، ہماری جو آئینی عدالت ہے اس ایشو پہ جب وہ دیکھتی ہے، وہ ہائی کورٹ میں بھی اور باقی عدالتوں میں بھی پیش ہو کے کہتی ہے کہ میں نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا ہے، کنورٹ ہو گئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کورٹ لکھتی ہے it is not within the provision of this court particularly in the present jurisdiction to inquire into the genuineness or otherwise of her conversion. Moreover, it is immaterial whether the motive of Mistress Maria Bibi was genuine spiritual transformation. یہ spiritual transformation آپ دیکھیں، اور merely a device to contract marriage with respondent number 6 شہریار۔ کورٹ کہتی ہے کہ اب اس مقام پہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس نے جو تبدیلی مذہب کا اصلی تو اپنی صرف ذاتی جو اسپرچول جو اس کی ٹرانسفارمیشن ہے جو روحانی طور پہ یہ متاثر ہو کے کیا ہے یا صرف شادی کے بندھن کے لیے کیا ہے۔ اب آنریبل کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس چیزوں کو دیکھ سکتی ہے آئینی طور پہ کہ کیا ایک لڑکی جو کم عمر ہے، جو نابالغہ ہے، جس کی عمر ابھی 12 سال تک 13 سال سے کم ہے، کیا اس میں اس کی نہ وہ کہیں مدرسے میں گئی ہے، نہ اس نے کہیں اسلامی تعلیم حاصل کی ہے، تو نیچرلی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کہ اس کا محض مقصد صرف اس کو جو جنہوں نے اغوا کاروں نے انہوں نے اس کو یہ سکھایا ہوگا، تو بجائے کورٹ یہاں پہ اس کو کچھ دیر آزاد فضا میں آرڈر کر کے رکھ سکتی تھی، یا ان چیزوں کا جائزہ لے لیا جا سکتا ہے جس کو، لیکن وہاں پہ کورٹ نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے میں اس چیز کا جائزہ لوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایک اور کنسیپٹ ہے، یہ آج کا نہیں ہے فیصلہ، اس میں کورٹ نے ایک پرنسپل آف اسٹار ڈیسائسز قانون میں ہم کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہو وہاں پہ کورٹ جو ہے اس پہ دوبارہ انہی کو اپ ہیلڈ کرتی ہے، دوبارہ نئے سرے سے نہیں۔ تو لوگوں کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ان ایشو پہ بہت سارے فیصلے موجود ہیں، اس میں میں نے دیکھا بھی ہے PLD 1967 سپریم کورٹ 58، اس میں بھی ایک کیس ہے، اس میں جو ماریہ جتوئی ورسز نور الدین جتوئی کیس ہے، ایک زرینہ بی بی اور بلقیس بی بی کا کیس ہے، یہ 1981 کا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے۔ اس میں کچھ اور بھی ایسے مندرجات ہیں ان قوانین میں کہ جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ قرار دیا گیا ہے، یا مطلب کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اب جو ہے اس کی بیس کیا ہے کہ جو اس کی بیس جو محمدن لا ہے، پرنسپل محمدن لا، یہ DF ملا جو کہ مسلم نہیں تھے، پارسی تھے، یہ ان کی جو ان کی کتاب ہے اس کا 10واں ایڈیشن ہے، اہل قانون پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے، اور پیج نمبر 746 اور پیراگراف 259 اور اس کا ایک ہے آگے جز نمبر، پرنسپل آف اسلامک لا۔ اس میں کہتے ہیں مسلم میل میں ویلڈلی کانٹریکٹ میرج ود کرسچن وومن، اور یہ صرف اہل کتاب ہوں، تو اس میں ان کو تو آلریڈی بہت سارے فیصلے ہیں، اس میں کورٹ میں اس میں قرار دیا گیا، اب اس کا شور زیادہ مچا، یہ بریکنگ نیوز پہ طور پہ چلی گئی، تو یہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ 2-3 چیز اس میں اپنی طرف سے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب کورٹ نے کوئی زبردستی نہیں قرار دے دیا گیا تو کہ اب کورٹ نے کہہ دیا ہے تو کرنی ہے، یہ کورٹ ان کی شریعت میں ہے، جو اہل اسلام ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ ان کی شریعت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کیا جائے۔ اب بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ ایشو لوگ کر رہے ہیں کہ پھر ہمیں جو نان مسلم میل ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے شادی کر سکیں، تو اس میں یقینی طور پہ اب ہمیں ایک اور چیز کو بڑی اہم ہے، وہ کنورشن کی ہے، آرٹیکل 20
freedom to profess religion, کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مذہب اختیار کر سکتا ہے. اب اس میں لیکن یہ جو پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہر کسی کو آزادی دیتا ہے، اس میں ایک قدغن ہے. اب اس آرٹیکل میں جو سٹارٹ میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، کہ یہ جو ہے اس جو ہمیں آزادی دی گئی ہے ہر شخص کو مذہب اختیار کرنے کی، اس کو سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. اب اس میں آئینی عدالت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ماریہ کامسن بچی ہے اس نے جو کنورشن کی وہ کنورٹ ہوگی، اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش نہیں تھا، اس میں موریلٹی کا، اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں تھی. سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، اگر آپ یہ مانیں کہ اس نے کنورٹ کی، اسلام قبول کر لیا، تو دس شوڈ بی آلسو کنسیڈر ایز اے سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. موریلٹی کا تو مسئلہ ہے کہ موریلٹی یہ اخلاق ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن، اب قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اس کی پروویژن موجود ہے، تو آپ کو تشریح کرنی چاہیے کہ موریلٹی کیا ہے. موریلٹی یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو کنورٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو بچہ تصور کرتے ہیں، ایک بچہ اگر اپنا شناختی کارڈ نہیں بنا سکتا، ایک بچہ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، اس کا ووٹ نہیں بنتا، ایک جو بچہ ہے وہ MNA کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، ایک بچہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق صدر وزیر اعظم کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس پہ مطلب پابندی ہے. ایک جو بچہ ہوتا ہے کم سن، وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا سکتا، اس کا اسلحہ لائسنس نہیں مل سکتا، وہ اس پہ کیس نہیں کیا جا سکتا، اس کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ جوینائل جسٹس کے تحت ڈیل ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر یہ کس طرح ہم نے سمجھتی ہیں کورٹ نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا کہ بچوں کی فریڈم، بچوں کی ویلفیئر کے لیے بھی ہم نے ایک الگ سے بھی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو آلریڈی بچوں کے پروٹیکشن کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، تو کورٹ اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا کہ یہ بھی، اگر ماریہ نے کنورشن کی ہے، وہ کم عمر بچی ہے، 12 سال 9 ماہ 20 دن اس کی عمر ہے، تو وہ اس کو بھی سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. تو اس میں پوری آزادی کہاں ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلم جو فیمیل ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ پھر سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی کے تحت اس کو دیکھا جائے گا کہ لا اینڈ آرڈر. لیکن اگر کوئی دوسرا جو غیر مسلم ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی جو ہوتا ہے وہ متروک ہو جائے گا، اس کو نہیں دیکھا جا سکے. تو یہاں پہ ایک فیصلہ اس میں 22 طریقے سے دیکھا گیا کہ وہاں ان چیزوں کا جو یہ آزادی کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی کنورٹ ہوئی، اس میں ان چیزوں کو جو پابندی کے تحت دیکھنا چاہیے تھا اس کو نہیں دیکھا گیا. یا تو پھر سب کے لیے اس کو ختم کر دیں کہ تمام لوگ جو مرضی کریں، اور پھر دوسری اپنے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لڑکوں کو بھی، نان مسلم لڑکوں کو اجازت دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے عقائد اور شاعر کے حوالے سے، اگر آپ کی تعلیمات سمجھتی ہیں، اگر مسیحی تعلیمات سمجھتی ہیں کہ دوسرے انٹرا ریلیجن میرجز درست نہیں، تو پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا مسلمان مردوں سے شادی کرنا درست نہیں ہے، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر ہم یہ کیوں کر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پھر ان کو بھی اجازت دینی چاہیے. تو جو سوچ اور معیار اور نظریات ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ہوتے ہیں. اگر ایک چیز غلط ہے تو وہ مرد کے لیے بھی غلط ہے اور عورت کے لیے بھی غلط ہے. اگر ایک ٹھیک ہے تو مرد کے لیے بھی ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی کہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک درست فیصلہ نہیں ہے، اس نے مایوس کیا ہے ہم اقلیتوں کو. یہ آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی بہت سارے اس میں سکم ہیں جن کو کورٹ نے اس میں اس سے پہلو تہی کی ہے، بجائے اس کو انٹرفیئر کر کے آگے بڑھ کے آئینی عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرتی، اس نے اس میں سکم رہنے دیا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں جو ہے آنے والے لوگ جو اغوا کار ہیں، جو اس مکروہ دندے میں بچوں کے فورس کنورشن اور فورس شادیوں میں ملوث ہے، وہ کہیں نہ کہیں قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں، قانون کی جو کمزوریاں ہیں، جو پروسیجرل کمزوریاں ہیں، جو پولیس انویسٹیگیشن کا باعث رویہ ہے، جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو طرفداری ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے کہیں نہ کہیں جو ملزمان ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں.